شعیب شین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیونکہ ڈی جی خان سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں ایک ماں آئی ہوئی تھی اگلے دن اور بڑا شور شرابہ بنا کہ او پنجاب کی ماں آ گئی، فوٹو سیشن ہوتا ہے، کھیلتا بولتا پنجاب کے نام سے لانچنگ ہو رہی ہے، آج کل پنجاب بڑھ رہا ہے اور غربت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، روڈ پہ صفائیاں کی جا رہی ہیں، ناجائز تجاوزات انکروچمنٹ کی صفائیاں کروا رہے ہیں، لیکن 187 ٹیکسٹائل مل پنجاب میں بند ہو چکی ہے۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، پنجاب میں موجودہ جو قیادت ہے ٹک ٹاکٹر کی صورت میں جو موجود ہے، اس نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ اس نے پنجاب کو تو بالکل ڈاؤن کر دیا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی ہے وہاں کی زراعت، کسانوں کا بلینز آف روپیز کا پچھلے سال لاس کیا ہے، اور اب دیکھ رہا ہوں اس سے زیادہ نقصان ہوگا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے۔ ان لوگوں نے صرف گندم سکینڈل کی وجہ سے $1 بلین وہ کھا گئے، اور اس کے نتیجے میں کوئی 800 ارب روپے کے قریب لیکن ان سٹرانگ کسانوں کو اپوزیشن نقصان۔ کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ دیکھیں پاسکو کو اڑا دیا جا رہا ہے، گندم کو مزید ضلالت کرنے 2 مہینے بعد آپ کا گندم کا سیزن آ رہا ہے، پاسکو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ پنجاب میں آپ کی جو پوزیشن ہے کیوں نہیں سٹرانگ نظر آئی؟ کسی نے کوئی پاسکو کے اوپر بات اپوزیشن کی ہے؟ کون ہوتی ہے؟ اپوزیشن وہ ہے جو آج پی ٹی آئی کی صورت میں پوری عوام اپوزیشن ہے، پوری عوام ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ ان کو ایکسیپٹ کون کرتا ہے؟ یہ تو اللیجٹیمیٹ ہے، یہ تو ناجائز اولاد ہیں، اور یہ تو ناجائز لوگ ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے ناجائز طریقے سے الیکشن پہ قبضہ کیا ہے، مجھے بتائیں لاہور کی کتنی سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں؟ لاہور سے یہ صرف لاہور کا رزلٹ اٹھا لیں، آپ اس کا آڈٹ کرا لیں، آپ صرف شریف فیملی کا آڈٹ کرا لیں، ساری کی ساری، حمزہ شہباز ہارا، مریم نواز ہاری، شہباز شریف ہارا، نواز شریف وہ جو کبوتر اڑانے آیا تھا اس کے طوطے اڑ گئے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں 18 والا الیکشن کا آپ بھی آ جائیں، ہم بھی کروا لیتے ہیں۔ ہم نے 100 دفعہ ہزار دفعہ کہا ہے کہ جائیں دونوں آڈٹ اکٹھے کرا لو، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اس میں بھی ہماری میجورٹی کو ختم کرنے کے لیے باجوہ نے اور ان لوگوں نے استعمال کیا، آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا تاکہ ہماری سیٹیں کم کرے کہ لولی لنگڑی حکومت دیں، جس کا ایویڈنس خواجہ آصف نے دیا کہ میں نے کہ میں فون ہار کیا۔ رہا تھا، مجھے کہا گیا کہ جی آپ مجھے جتاؤ، اور کو جتوا دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں ان لوگوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ان لوگوں نے ملک کی تباہی کر دی۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن آج بہت خراب ہو چکی ہے۔ ایک لحاظ سے ڈاکے پکے کے اور کچے کے ڈاکوں کے درمیان فرق ختم ہو گیا ہے، آپ باہر نہیں نکل سکتے، اور آج کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ وہاں کسی بندے کے پاس روزگار کے ذرائع جو تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ ایک 100 روپے کی چیز کو 1000 روپے کی چیز بنا کے کہیں جی اب 1000 کے اوپر مہنگائی نہیں ہو رہی۔ بھائی جو آپ نے جتنا بڑھانا تھا، جو آپ کے دل کو کوئی تکلیف ہوتی تھی 150 روپے پیٹرول کی، آج 350 پہنچا کے بھی آپ کہتے ہو کہ نہیں جی اب تو مہنگائی نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ریٹ تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں $117 کا تھا پر بیرل، اب وہ آ گیا ہے 60 65 یا 70 پہ، اور آپ نے اس کو بجائے ریٹ کم کرنے کے آپ نے بڑھا دیے۔ اس کے علاوہ اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا تھا، آج آپ کا کیا ہے؟ اس وقت کے ریزرو کیا تھے اور آج آپ کے کیا ہیں؟ اور عام آدمی کو جو ایک ایکسیس تھی یا روزگار کا ذریعہ تھا وہ آپ نے کیا کیا؟ آپ دیکھ لیں صرف کے پی میں وہ 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ وہ ریسٹور کر دیا، اس کے ساتھ لائف انشورنس، کوئی بھی جو خاندان کا فرد 60 سال سے پہلے فوت ہوگا تو اس کو 10 لاکھ روپے ملے گا، 60 سال کے بعد فوت ہوگا تو اس کو 5 لاکھ روپے ملے گا۔ یہ جو سوشل سروس ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور کیا اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ اور سرپلس بجٹ دیا ہے اگلے نے، اور ان لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور پتہ نہیں کتنے ارب روپے انہوں نے صرف اس پہ لگا دیے جی اپنے اشتہاری مہم پہ۔ پوائنٹ آ گیا شعیب شین صاحب، 8 فروری کو آپ لوگ باہر آنا چاہتے ہیں، اور اسلام آباد کی صورتحال تو یہ ہے کہ آپ نکلے ہیں، 26 نومبر کو بھی گئے، لیکن ایک طرف حکومت جو ہے مذاکرات کی پیشکش کر رہی ہے، اور دوسرا اسلام آباد کا کوئی چیئرمین، کونسلر اور عہدیدار پارٹی کا جو اس ٹائم تک غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، مقدموں کی بھرمار ہے، دن رات چھاپے پڑ رہے ہیں۔ 8 فروری کو کیا پلان ہوگا کہ کیا کرنا ہے؟ کیا احتجاج کی صورت کہاں پہ رکھنی ہے اسلام آباد میں، یا پھر یہ ابھی ڈسکلوز نہیں کریں گے اس چیز کو کیونکہ ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ جو نارتھ پنجاب ہے اور اسلام آباد ہے، یہ جائے گا سوابی میں یا پشاور میں جو ہمارا ایک احتجاج یا جلسہ ہو رہا ہے،
باقی پورے پاکستان میں الگ الگ کریں گے. تو جو ہمارے خان صاحب کا حکم ہوگا یا جو پارٹی پالیسی آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات جاری اچھا کریں یہ گے. خبر ٹھیک تھینک ہے یو. کہ آخری رہ گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں آپ کا قیمتی ٹائم لے رہا ہوں، آخری سوال ہے یہ میرا. جنید اکبر کی طرف سے سوشل میڈیا کی کچھ چیزیں وائرل ہوئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی 8 فروری کے بعد کے پی اور پنجاب کے جو باؤنڈریز ہے وہ منقطع ہو جائیں گی اور پنجاب سے آنے والے لوگوں کی انٹری بین ہوگی، گاڑیاں بین ہوگی، ٹرانسپورٹ بین ہوگی، بزنس بین ہوگا، دونوں صوبوں کے درمیان جو رابطہ منقطع کر دیا جائے گا اور کے پی میں دھرنا دیا جائے گا. دیکھیں دو آپشن ہیں. یہ آپشن انہوں نے آپشن کے طور پر دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم یہ 8 فروری کو یہ ہم کریں گے. انہوں نے کہا لاسٹ آپشن کے طور پر، اپرچونٹی کے طور پر ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو پھر اور 70 والی دہائی یاد آ رہی ہے مجھے تو، دیکھیں آپ کو ایک تم بات، ادھر اور ہم ادھر. یہ والی بات نہ کبھی ہم نے کی ہے نہ ہم کرتے ہیں. ادھر ادھر مطلب پورا لیکن پاکستان حکومت تو کہہ چکی نا اٹک پل نو گو ایریا ان بنایا، بدماشوں کو چھوڑیں. انہوں نے ہی تو کہا کہ تم ادھر رہو ہم ادھر ہیں، انہوں نے تو یہ پہلے کہتے کیا ہیں نا. نا، لیکن ہم تو پورے پنجاب میں سب سے زیادہ جیتے ہیں. ہوں ان لوگوں کے تو 17 سیٹیں ہیں اور ہم 120-25 سیٹیں جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم اپنے پورے پاکستان سے، جہاں ہماری اکثریت ہے، ہم پورے پاکستان میں ہیں، ہمارا کلیم ہے. آپ بتائیں نا، سندھ سے کراچی سے یہ کتنی سیٹیں جیتے ہیں؟ یعنی 3,000 سے 4,000 سے زیادہ ووٹ یہ کوئی نہیں لے آپ سکے. کراچی کا ٹور کر کے ہمارے آئے تھے، 1 لاکھ سے زائد ہم نے ووٹ لیے ہیں. آپ کراچی کا ٹور کر کے آئے تھے، اندرون سندھ کا ٹرین مارچ کیا، بڑا زبردست رہا. کیا فیلنگز ہیں لوگوں کی وہاں پہ؟ دیکھیں پورے سندھ میں عمران خان سے محبت ہے جیسے پورے پاکستان میں ہے. لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں. وہاں زرداری فورس نے لوگوں کو مجبور کیا ہوا ہے. جس دن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوئے، سب سے زیادہ ووٹ آپ کو صرف پی ٹی آئی کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو.